رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس مبارک 8ویں عرس مبارک جس کی صدارت پیرزادہ حافظ طاہر محمود صاحب چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ اور شہیر استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد جنید سعیدی دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں، علماء کرام کی سرپرستی میں آج کی یہ دوسری محفل ہے 3 روزہ عرس مبارک کی دوسری محفل کی ہم برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ استاذ گرامی کے تلامذہ بھی شرکت کرتے ہیں، خاندان کے افراد بھی، اور محبین متعلقین ہر وہ شخص اس مبارک میں شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے استاذ گرامی سے کسی بھی طرح کا فیض پایا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی زیارت کی، آپ ایک ولی کامل صاحب نظر عالم بعمل بزرگ ہیں۔ کل کے خطاب میں اولیاء کرام کی شان کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور مدلل انداز میں برادران محترم حضرت علامہ مفتی محمد فیاض سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا تھا۔ اصل دین کے خدمت گار لوگ یہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت میں گزار دی، اپنے آرام کو، سکون کو خلق خدا کی رہنمائی کے لیے قربان کر دیا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو خلق خدا کی باطنی روحانی بیماریوں کے معالج ہیں، ظاہری بھی اصلاح فرماتے ہیں اور اپنی نظر کیمیا سے باطنی صفائی بھی فرماتے ہیں۔ استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم سے، عمل سے اور کریمانہ اخلاق سے خلق خدا کی اصلاح فرمائی اور بڑے میٹھے اور دلوں کو موہ لینے والے کلمات سے لوگوں کی اصلاح فرماتے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو انسانوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں
محبت رسول کے چراغ فروزہ کرتے ہیں۔ ہماری اصل اساس، اصل سرمایہ محبت رسول ہے۔ ہمارے اعمال کی چار عمارت اسی پر قائم و دائم ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہوگی تو پھر ہمارے اعمال بھی کامل ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے۔ طاغوتی طاقتوں کو مسلمانوں کی جو اصل چیز ان کو کھٹکتی ہے اور مسلمانوں کے جو اصل اثاثے کو وہ ضائع کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، فتنے کھڑے کرتے ہیں، وہ یہی اصل مسلمانوں کا اثاثہ ہے کہ یہ مسلمان بھوک سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، یہ اپنے دنیاوی نقصان پر رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی جان چلی جائے، اس کا مال چلا جائے، اس کی اولاد چلی جائے، اس کے ماں باپ چلے جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان اگر رنجیدہ ہوتا ہے، اگر مسلمان تڑپنے لگ جاتا ہے، اگر مسلمان جو ہے جوش میں آ جاتا ہے، اگر مسلمان مر مٹنے پر آ جاتا ہے تو وہ اس کے دل میں حب رسول ہے اور ان کی خواہش ہے کہ اس کو اس روشن ہونے والی شمع کو بجھا دیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ وہ اصل سرمایہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام بھی فخر کرتے تھے۔ ان کے اعمال تو کتنے اعلیٰ تھے کہ اگر آج کا کوئی بندہ مومن ساری زندگی سجدے میں سر رکھا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے اور ہمارے سایہ کرتا رہے اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، لیکن پھر بھی وہ صحابہ کرام کے مقام کو، ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے اور ان کے اعمال بھی اتنا اعلیٰ ہے، لیکن ان کو فخر کس چیز پر تھا؟ فخر حضور کی محبت پر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب بندے پر موت آ گئی تو قیامت آ گئی، اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان پر عمل کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کریں گے، تو یہ آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف کا مفہوم کہ میرے پاس نمازوں کی، روزوں کی کثرت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس نماز روزے نہیں ہیں۔ کچھ خطبہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، نماز روزے نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہیں، حضور کے ہر حکم پر وہ فوراً عمل کرنے والے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نمازوں اور روزوں کی کثرت
یعنی نوافل جو نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، ان کی کثرت نہیں ہے، فرائض کو ادا کرتے رہے لیکن نوافل کی کثرت نہیں ہے، نفلی عبادات کی کثرت نہیں ہے، تو ہاں ایک چیز ہے کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انت مع من احببت. پھر سنے اے بندے، اے میرے غلام، سن لو کہ پھر تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. تجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے گا، اپنے حبیب کا قرب عطا کرے گا. آگے سنیے جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم ایمان لائے، ہم وہی آتی رہی، دین کے احکام آتے رہے، حضور جنت کی بشارتیں دیتے رہے، اور کتنی خوشخبریاں آئیں، کتنے اعمال صالحہ پر اجر و ثواب حضور نے بیان کیا. لیکن حضرت انس کہتے ہیں جب سے ہم ایمان لائے، ہمیں اگر خوشی ہوئی تو حضور کے اس فرمان پر خوشی ہوئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ احب النبی و ابا بکر و عمر ارجو ان اکون معہم، کہ میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے گا، اگرچہ میرے عمل ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، میں ان جیسے عمل نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے محبت ہے حضور کے ساتھ، مجھے محبت ہے ابو بکر کے ساتھ، مجھے محبت ہے عمر کے ساتھ، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کا قرب عطا فرمائے گا، میں بھی ان کے ساتھ عمل کروں. اصل اثاثہ ہمارا یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے عرصہ دراز سے طاغوتی طاقتیں جو ہے مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا کر رہی ہیں. کبھی حضور کے فضائل کے منکرین کا فتنہ آ جاتا ہے، کبھی حضور کی ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ آ جاتا ہے. یہ سارے فتنے ہیں، اور ان فتنوں سے ہم تب ہی محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جب ہم ان اولیاء کرام کی دامن کو تھام کے رکھیں گے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، کیونکہ یہی نفوس قدسیہ ہیں کہ جو دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کرتے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور محبت پر غالب جو ہے، کسی اور محبت کو حضور کی محبت پر غالب نہیں آنے دیا، حضور کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھا. اور قرآن و حدیث کا حکم بھی یہی ہے کہ کیونکہ دل میں اور بھی بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، مال کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، خاندان کی محبت ہوتی ہے، تجارت کی محبت ہوتی ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری محبتیں ہیچ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو تمہارے اندر، تب تمہارا ایمان کامل ہے. محبت کی علامات بہت ساری ہیں، وقت مختصر ہے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر حضور کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، یہ بھی حضور سے محبت کی علامت ہے. حضور کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ محبت کی علامت ہے. دعویٰ حب رسول کا کیا جائے اور حضور کے دشمنوں کو تحفظ دیا جائے، حضور کے دشمنوں کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے، حضور کے دشمنوں کو ایسے ہی آزاد کر دیا جائے، ان کو بری کر دیا جائے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ حضور کی محبت نہیں ہے. حضور کی محبت یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے. ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے آپ کو مدینہ کے جو والی ہیں ان کے نقش قدم پر تو ڈالو، حضور کے غلاموں کی طرح اپنے اندر جذبہ محبت کو پیدا کرو جو حضور کے غلاموں کو
جذبہ محبت تھا۔ حضور کے غلام تو حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ عروہ بن مسعود جب مکہ والوں کا سفیر بن کر آئے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو جب اس نے صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا، حضور کے ساتھ عشق کو دیکھا، واپس جاتا ہے اور اہل مکہ کو کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے جب وہ اپنا لعاب نیچے پھینکتے ہیں زمین پر نہیں جانے دیتے، ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مان لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں وضو کا پانی زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیتے، ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مان لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر پانی نہیں آتا ہے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر مان لیتا ہے، اور جو حکم کہتے ہیں ان کے آقا اور مولا جو ان کو حکم کرتے ہیں فوراً بجا جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ایسے ادب سے بیٹھتے ہیں کہ ان گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور کبھی اپنے آقا کو نظر بھر کر کے دیکھتے ہیں انتہائی تعظیم کی وجہ سے۔ اگر عبدالغفار صاحب اپنی مسجد میں بلا کر علماء دشمن زمان بنا رہے ہوئے تو یہ اچھا لگے گا، ہم تو استاد گرامی کی خدمت میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اور ان کو سبق سنا رہے ہیں، تو حضور کے جو دادا صاحب تھے شیخ العلامہ شیخ القرآن منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ قبر اسلام میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا نام ہے دور تفسیر پڑھانے آئے، رمضان شریف میں جو ہے 2-3 سالہ مسلسل تشریف جاتے رہے، اور ان کے ساتھ حضور کے استاد گرامی جو ہے حضرت مولانا حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، تو کسی نے جو ہے ان کی کچھ زیادہ تعظیم کی ہے مولانا استاد گرامی مولانا شاہ احمد صاحب کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب اصل موجود ہے تو فرا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جب اصل موجود ہے میرے استاد گرامی موجود ہیں تو پھر مجھے اتنا پروٹوکول نہ دو۔ جب ہم استاد گرامی کی خدمت میں کھڑے ہیں، عبدالغفار صاحب بلا کر اپنی مسجد میں لگوائے نعرے کہ میرے استاد آ گئے ہیں، علامہ آ گئے ہیں، مولانا آ گئے ہیں، تو ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ چلو ہمیں جو یہ تمام اعزازات ملے ہیں ہمیں استاد کے در سے ملے ہیں اور ہمیں اپنی شریعت و احمدی اعزازات سے نواز رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو بہرحال جو ہے جس طرح ہم اپنے استاد گرامی سے محبت کرتے ہیں تو آگے جو ہے ان کا فیض جب ہم آگے منتقل کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے محبت ڈال دیتا ہے، اور علم تب ہی بندہ حاصل جو ہے کر سکتا ہے علم نافع کہ جب اپنے استادوں کی وہ تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کے دشمنوں سے دشمنی، ہاں حضور نبی کے ہاں، تو وہ عروہ بن مسعود جو ہے جب وہ اس نے حضور کے غلاموں کے یہ انداز بیان کیے، یہ انداز محبت بیان کیے، یہ عشق و محبت کے مظاہر ان کو سنائے، تو آخر میں اپنا تبصرہ کیا کرتا ہے؟ وہ تبصرہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اے سرداروں، اے مکہ کے سرداروں، میں بڑے بڑے بادشاہوں میں وفد لے کر گیا ہوں، کیسے وہ کسریٰ کے بعد دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جیسی محبت میں نے محمد کے غلاموں میں دیکھی ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ایسی ہی محبت چاہیے ایک بندہ مومن کے لیے، ایسی ہی محبت چاہیے کہ حضور کے نام پر وہ تڑپ جائے۔ اگر کوئی گستاخ، اگر کوئی دشمن رسول حضور کی بارگاہ میں وہ گستاخی کرے تو پھر بندہ مومن کو چین نہ آئے، وہ بے چین ہو جائے۔ آج بھی مسلمان بے چین ہیں، آج مسلمان بے چین ہے، اس لیے کہ ایک ملونہ جس کو 8-10 سال قید میں رکھا گیا اور اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا، اس کے شوہر نے کہا کہ یہ بے گناہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کو سزائے موت سنائی گئی، اس کے باوجود جو ہے اس کو بلی کر کے بیرونی آقاؤں کے دباؤ پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کو ملک سے باہر جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا اور مسلمانوں کے دلوں کو یہ زخمی کر دیا، مسلمانوں کو تڑپا دیا اور مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو۔ ایک مدینہ کے یہاں ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والے ہمارے حکمران ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ مدینہ کے جو قاضی تھے وہ جو ہے حضور کی
عظمت اور حضور کی عزت اور حضور کی ناموس پر کس طرح پہرا دیتے تھے. توجہ سے سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام برکہ تھا. تو آپ کے والد ماجد کے وصال کے بعد وہ برکہ حضور کی وراثت میں آئی. حضور نے ان کو آزاد کر دیا. ان کا نکاح پہلی مرتبہ عبید بن یزید کے ساتھ ہوا اور ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ایمن تھا. تو اس وجہ سے ایمن کے نام سے مشہور ہو گئے. ایمن نے حضور کی اتنی خدمت کی. آپ کی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد اتنا خیال رکھا. حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ ان کو ماں کہہ کر پکارتے تھے. قربان چاہیے حضرت ایمن کی عظمت پر کہ حضور یا ماں کہتے تھے, ماں کہہ کر پکارتے تھے. تو پھر ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا. دوسرا نکاح ان کا حضرت زید کے ساتھ ہوا. ان سے ان کا بیٹا جو ہے اسامہ پیدا ہوا. حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا اور ان کی کیا نام ہے حسن اسامہ پیدا ہوا. پھر اسامہ کا بیٹا حسن پیدا ہوا. تو یہ حسن ان کے گویا کہ وہ دادی تھی. تو کیا نام ہے حسن اور ایک غلام تھا آزاد کیا ہوا جس کا نام ابن ابی فرات تھا. یہ حسن اور ان کا ابن ابی فرات آپس میں جھگڑا ہوا, تنازع ہوا کسی بات پر. تو ابن ابی فرات نے حسن کو بولا کہ اے برکہ کے بیٹے, جھگڑے کے دوران اے برکہ کے بیٹے, اتنی سی بات بولی. تو حسن نے بولا لوگوں کو کہ سن لیا تم نے, اس نے مجھے کیا بولا ہے, گواہ لینا. اب میں قاضی مدینہ کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کرتا ہوں. قاضی مدینہ کی عدالت میں یہ مقدمہ کیا